خاص روزہ ایسا روزہ جس کے اندر کوئی مسلمان صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنی ذات کو کھانے پینے اور اجماع اور دیگر حرام اعمال سے بچائے رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام تر توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات کو بنائے رکھے، یعنی اس کی توجہ، اس کا دھیان سوائے اپنے رب کی عبادت کے اور کسی طرف نہ بھٹکے۔ اس کو کہتے ہیں خاص الخاص روزہ۔ اکثر و بیشتر لوگ صرف عام روزہ رکھتے ہیں کہ بس وہ بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم بستری سے بیوی کے ساتھ تعلق بنانے سے روکے رکھتے ہیں، مگر جو دیگر اعمال ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ مثلا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، غیبت کرنا نہیں چھوڑتے، ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتے، بد نگاہی سے خود کو محفوظ نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری سے نہیں بچتے، ہمسائے کے حقوق کی پامالی سے نہیں بچتے، جو تمام مساکین اور بیواؤں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں کرتے، وہ صرف بھوک پیاس تک اور جماع تک محدود رہتے ہیں۔ حالانکہ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ روزے کا مقصد جو رب نے بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد تقویٰ اختیار کرنا ہے، ہر اس چیز سے خود کو بچانا ہے جس سے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہو۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے اور بیوی کے قریب نہیں جانا۔ روزہ تمام اعضائے بدنیہ کا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ کو بھی رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ ہاتھ کا بھی ہے، روزہ پاؤں کا بھی ہے، روزہ دل کا بھی ہے، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے کہ آپ کے تمام اعضائے بدنیہ اپنے رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلیں، تو اس عمل کو کہتے ہیں روزہ۔ کوئی آپ کے ساتھ تلخ کلامی کرتا ہے، آپ کے ساتھ بد خلقی کا اظہار کرتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ الجھ نہ پڑیں، اس کو کہیں حضور مجھے معاف فرما دیں، میں روزے سے کہ میں آپ کے ساتھ بد کلامی نہیں کر سکتا۔ آپ نے مجھے گالی دی ہے، میں آپ کو گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا ڈپٹا ہے، میری توہین کیا ہے، میری اس سے نفس کو مجروح کیا ہے، لیکن بدلے میں آپ کو ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو روزہ جو ہے وہ بندے کے دل کے اندر اثار لے کے آتا ہے، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی بھوک اور پیاس کا سامنا نہیں کیا ان کو غرباء و مساکین کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو۔ کیسے لوگ جن کو بر وقت کھانا نہیں ملتا اور کئی روز ان کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، وہ بڑی مشکل سے گزر بسر کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کا کچھ نہیں ہوتا، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ بھوک کو برداشت کرنا، پیاس کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہے، تو پھر جب ان کے اندر مخلوق خدا کا احساس پیدا ہوتا ہے، اثار پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اپنی جنسی مال سے عشر کی ادائیگی کرتے ہیں، وہ اپنے حلال مال سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے غرباء، مساکین اور یتامیٰ کی خدمت کرتے ہیں۔ تو روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے اور بندے کے دل کے اندر اثار پیدا کرنا، قربانی پیدا کرنا، دوسروں کے لیے احساسات اور جذبات پیدا کرنا ہے، محض بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا بہت سے لوگوں کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اور یاد رکھیے روزے کا اجر جو ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے
تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے مطابق دور فرما دیتا، یعنی اس سے جہنم 70 سال کے فاصلے پر ہو جاتی ہے۔ اور پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب ریان ہے، اور باب ریان سے وہی داخل ہوگا جو روزہ رکھنے والا ہوگا، اور جو باب ریان سے داخل ہوگا کبھی بھی اس کو پیاس محسوس نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو روزے کی حالت میں برداشت کیا ہو۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم نے بھائی شاہد صاحب کے لیے سال ثواب کا بھی اہتمام کرنا ہے، اس لیے آج کا درس قرآن و سنت اسی پر ہم اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنے اعضاء سے، اپنی زبان اور ہاتھ سے اور اپنے ہر عمل سے دوسروں کو محفوظ رکھنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرنی ہے، غم زدوں کے غم کے اندر شریک ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے مطابق اپنے شب و روز کو گزارنا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی